الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے گزشتہ ویڈیو میں اس بات پر گفتگو کی گئی تھی کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے کچھ معروضات اور کچھ باتیں عرض کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنا کیوں چاہیے، یعنی خدا کی عبادت کرنا، خدا کی بندگی کرنا کیوں ضروری ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی ایک ہستی کی بندگی کرتے ہوئے گزاریں، یہ کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے اور اسے کیوں ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بنیادی اور تمہیدی بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، کوئی بہتر سلوک کرے، کوئی اچھائی کرے، تو ہمیں اس کے ساتھ بدلے میں اچھائی ہی کرنی چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی احسان، کوئی نیکی، کوئی اچھائی کرتا ہے اور سامنے والا یعنی جس کے ساتھ احسان کیا گیا اگر وہ اس احسان کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو احسان فراموش ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری انسانیت، تمام انسان فطری طور پر اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرے، اگر کوئی ہمارے ساتھ نیک سلوک کرے، نیکی کرے، احسان کرے، ہمارا بھلا کرے، تو ہمیں بھی اس کے ساتھ اچھائی ہی کرنی چاہیے، احسان ہی کرنا چاہیے، اس کا بھلا ہی کرنا چاہیے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے ماں باپ کی مثال۔ ساری انسانیت یعنی سارے کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں اور یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ ہر انسان یہی بتاتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد پر احسان کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کی دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں اس وقت کہ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کہیں آ جا نہیں سکتا، خود سے اپنی بھوک مٹا نہیں سکتا، اپنے آپ کو زندہ رکھنے پر قادر نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ اس وقت اسے پالتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور اسے بڑا کرتے ہیں۔ یعنی انسان جس وقت محتاج ہوتا ہے ماں باپ اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ لہذا ساری انسانیت اس بات کو سمجھتی ہے کہ چونکہ ماں باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ احسان کیا ہے، لہذا اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس تمہیدی اور بنیادی گفتگو کا کہ ہم سارے انسان اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو جتنا زیادہ اچھا سلوک کرے ہمیں اس کے ساتھ اتنا زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہاں تک کہ انسان اپنے اوپر احسان کرنے والوں کی اطاعت، ان کی فرما برداری کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر اولاد سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسے ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس بنیادی بات کو سمجھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے یعنی اللہ رب العالمین، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس ساری کائنات کا خالق تنہا پروردگار ہے۔ اس نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ اس زمین، آسمان، سورج اور چاند، جو کچھ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس نے ہمیں نیست سے است کیا ہے، یعنی ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، نہ ہم مٹی کی شکل میں موجود تھے، نہ ہماری روح وجود رکھتی تھی۔ خدا نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، ہماری ہستی میں سے کچھ بھی نہیں تھا، خدا نے ہمیں معدوم سے وجود بخشا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ خدا نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کے بہت ساری اسباب مہیا فرمائے۔ خدا نے یہ سورج پیدا کیا جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں، جس سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، یہ چاند پیدا کیا جس کی روشنی میں ہم اپنے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بہت سارے پیڑ پودے اور بہت ساری ہماری غذا کے لیے بہت ساری چیزوں کو میسر کیا۔ تو خدا نے نہ صرف یہ کہ ہمیں وجود بخشا بلکہ ہمارے وجود کو باقی رکھنے کے لیے وہ سب کچھ جو ہمارے لیے ضروری تھا، وہ سب کچھ خدا نے اس کائنات میں پیدا کیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ ماں باپ جو صرف ہماری دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں اور ہمیں کچھ چیزیں، کچھ غذائیں اور کچھ چیزیں ہمارے منہ میں ڈال کر ہمیں بڑا کرتے ہیں، ہم ان ماں باپ کا احسان مانتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے احسان کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو وہ خدا
جس نے ہمیں نیست سے است کیا، جس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیدا کیا بلکہ اس کائنات میں پائی جانے والی وہ تمام چیزیں جن کے بلبوتے ہم زندہ ہیں، جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور جن کو استعمال کر کے ہم زندہ ہیں، ان ساری چیزوں کو خدا نے ہی پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ ایسا نہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندہ رہنے کے لیے کچھ ضرورتیں مہیا کر دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ خدا نے ہمیں تلذذ کا احساس دیا، اور اس تلذذ یعنی اس لذت اٹھانے کے احساس کے لیے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ الغرض ناظرین، خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں، اتنی ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے خود اس بات کو بیان فرمایا اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گنو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ خدا کی نعمتیں بلا شمار ہیں، اور بلا شبہ خدا کی نعمتیں بلا حساب اور بے شمار ہیں۔ ہم سر تسر خدا کی نعمت ہیں، اور ہمارے آس پاس سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں۔ تو کیا ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی گزارنے کے اسباب کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں کو پیدا کر کے ہمیں عطا فرمایا، تو کیا ہمیں اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کی بندگی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس کی فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً ہمارا ضمیر، ہمارا باطن، ہماری فطرت یہی پکارے گی۔ اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اپنی فطرت سے یہ سوال کریں، تو ہماری فطرت بھی پکار کر کہے گی کہ بالکل کرنی چاہیے، اور ضروری ہے کہ ایسی ہستی کی بندگی کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے جس نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان احسانات کو گنا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ہم پر ایک احسان کر لیتا ہے تو ہم ساری زندگی اس کے احسان کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ خدا جس نے ہم پر ایک نہیں، دو نہیں، 200 نہیں، 2000 نہیں، بے شمار احسانات کیے، کیا ہمیں اس کے احسانات کو یاد نہیں رکھنا چاہیے؟ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو خدا کے وجود کا احساس ہی نہیں رکھتا، جو اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتا ہے کہ مجھے خدا کو ایک دن جواب بھی دینا ہے۔ وہی خدا ایک دن قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا، میرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اور میرے اعمال کے مطابق میرا فیصلہ بھی کرے گا۔ ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو احساس دلانا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت خدا سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا ہے ہی نہیں۔ یہ ہم انسانوں کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم خدا کو بلا بیٹھے ہیں۔ ایک بد سے بد انسان بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیا جاتا ہے۔ ہم یقیناً خدا کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اور نہ ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم خدا کے احسان کے بدلے میں کچھ کر رہے ہیں، لیکن کم از کم یہ سوچ ضرور ہونی چاہیے کہ جس ہستی نے ہم پر بلا حساب احسانات کیے ہیں، ہمیں اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ وہ ہستی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، لہٰذا ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ وہ ہستی اس لائق ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے، لہٰذا ہمیں اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ خدا کی کرم نوازی دیکھیں، اس کا انعام و اکرام دیکھیں کہ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم میری بندگی کرو، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ بندگی کرو گے تو میں تمہیں مزید انعام و اکرام عطا فرماؤں۔ یعنی خدا کی نعمتیں تو دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں کہ اس نے پہلے ہمیں بغیر کسی استحقاق کے وجود بخشا، اور بغیر کسی استحقاق کے دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور پھر یہ کہہ دیا کہ اگر تم میری فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہو تو میں تمہیں اس سے کہیں بڑھ کر نعمتیں عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ خدا کی رحمتوں پر قربان جائیے۔ ناظرین، غور کرنے کی بات ہے کہ ایسی عظیم ہستی، ایسی حکیم ہستی اور ایسی شفیق ہستی جو اتنے انعامات دینے کے باوجود بھی مزید بہت سارے انعامات دینے کے لیے تیار ہے، کیا ہمیں اس کی بندگی نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے۔ ہم سب اپنا ذہن بنائیں کہ اپنی زندگی میں خدا کی یاد کو لازم قرار دیں گے، ہر وقت خدا کو یاد کریں گے، خدا کی فرامین کے ساتھ خدا کی فرامین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کی ہم پر نعمتوں کا تقاضا ہے، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔